بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں مقصد اول کے بیان میں تھی اور مقصد اول کے فصل چہارم تک پہنچے ہیں کہ انشاءاللہ آج اس چوتھی فصل کے مباحث کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ فصل چہارم، یہ جو چوتھی فصل ہے، یہ مقدمہ واجب کے بارے میں ہے۔ علم اصول کے مشہور مباحث میں سے ہے مقدمۃ الواجب۔ البتہ اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اس لفظ کو پڑھیں مقدمہ، اس میں مفعول کے ساتھ۔ اگرچہ توجیہ کر کے آپ مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مقدمۃ الواجب پڑھیں، اس میں مفعول کی شکل میں پڑھیں۔ اچھا، پہلے مرحلے میں ہم مقدمے کی تعریف کریں گے اور اس کے بعد مقدمے کی مختلف تقسیمات کو ذکر کریں گے اور آخر میں بیان کریں گے کہ یہاں پر محل نزاع کیا ہے اور اس میں مصنف دام ظلہ العالی کا کیا نظریہ ہے۔ مقدمہ عرفی طریقے سے آپ بالکل سمجھتے ہیں، مقدمہ یعنی ہر وہ وسیلہ کہ جس وسیلے کے ذریعے سے آپ کسی اور چیز تک پہنچتے ہیں، وہ وسیلہ کہ جس وسیلے کے ذریعے سے آپ دوسری شے تک پہنچتے ہیں اسے مقدمہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ وسیلہ نہ ہو تو آپ اس چیز تک نہ پہنچ پائیں، یہ مقدمہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ بازار جانا چاہتے ہیں تو جب تک آپ راستے کو طے نہیں کریں گے، راستے کو نہیں گزاریں گے تو آپ بازار تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب یہ راستے سے گزرنا، راستے کو طے کرنا، یہ مقدمہ ہوگا اور آپ کا بازار میں پہنچنا ذیل مقدمہ ہوگا۔ کبھی کبھار یہ مقدمہ منحصرہ ہوتا ہے اور کبھی کبھار مقدمہ غیر منحصرہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ حج پر جانا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو راستہ طے کرنا پڑے گا۔ فرض کریں کہ مکے جانے کی طرف صرف ایک راستہ ہو تو ہم کہیں گے یہ مقدمہ منحصرہ ہے۔ اگر آپ مکے جانا چاہتے ہیں تو اس کا صرف یہی راستہ ہے، جب تک آپ اس راستے کو طے نہیں کریں گے آپ مکے نہیں پہنچ سکتے۔ اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، مقدمہ غیر منحصرہ ہوتا ہے۔ مقدمہ غیر منحصرہ کا مقصد یہ ہے کہ فقط یہ راستہ نہیں ہے، 3-4 اور راستے بھی ہیں، چاہے آپ یہاں سے جائیں پھر بھی مکے پہنچیں گے، آپ وہاں سے جائیں پھر بھی مکے پہنچیں گے، چاہے آپ وہاں سے جائیں پھر بھی مکے پہنچیں گے۔ یہ مقدمے کی تعریف اور مقدمے کی 2 قسمیں ابتدائی۔ خلاصہ کلام یہ کہ مقدمہ یعنی ہر وہ وسیلہ جس کے ذریعے سے آپ کسی شے تک پہنچتے ہیں، اگر وہ مقدمہ نہ ہو تو آپ اس شے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مقدمے کی تعریف ہے۔ اس عبارت کے حصے کو پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر بات کے مباحث کا خلاصہ بیان کروں گا کہ اس صورت میں راحت ہے کہ ایک مطلب کا خلاصہ ہو جاتا ہے، اس کی عبارت کی تطبیق ہو جائے، پھر دوسرے مطلب کی طرف جائے۔ الفصل الرابع مقدمۃ الواجب، کہتے ہیں کہ چوتھی فصل مقدمہ واجب کے بارے میں ہے۔ تعریف المقدمہ، مقدمے کی تعریف۔ ما یتوسل بہا الی شیء آخر، مقدمہ وہ چیز ہے کہ جس کو وسیلہ بنایا جاتا ہے کسی اور شے کے لیے۔ علی وجہ، یہ وسیلہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ لولاہا لما امکن تحصیلہ، اگر وہ مقدمہ نہ ہوتا تو اس شے کا حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا۔ اگر آپ اس راستے کو طے نہیں کریں گے تو آپ بازار تک نہیں پہنچیں گے۔
اچھا، من غیر فرق بین کون المقدمۃ منحصرتان او غیر منحصرتان غیر منحصرتن، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ مقدمہ منحصرہ ہو، یعنی فقط یہی وسیلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ نہیں ہے، او غیر منحصرتن، یا منحصرہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے، اس کے علاوہ 2-3 اور بھی راستے ہیں۔ غایت الامر، زیادہ سے زیادہ کیا ہے، انہا لو کانت منحصرتان، اگر مقدمہ منحصرہ ہو، لن حسرا یعنی لئن حسرا رفع الاستحالت بہا، تو رفع استحالہ منحصر ہو جائے گا اسی مقدمے میں۔ رفع استحالہ یعنی کیا؟ یعنی اس شے تک جو آپ پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے محال ہے اس شے تک پہنچنا، مگر یہ کہ آپ مقدمے سے گزریں۔ جب تک مقدمہ نہیں ہوگا اس شے کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جو شے کو حاصل نہ کر سکنا، یہ محال ہے نا، اس کو ختم کیا جاتا ہے اس مقدمے کے ذریعے سے، اسے کہہ رہے ہیں رفع الاستحالہ۔ اگر مقدمہ منحصرہ ہوگا تو استحالے کا اٹھانا یعنی کیا؟ یعنی اس شے تک پہنچنا دیگے۔ لن حسر رفع الاستحالت بہا، تو رفع استحالہ منحصر ہو جائے گا اسی مقدمہ منحصرہ میں، یعنی اسی کے توسط سے آپ اس شے تک پہنچ پائیں گے۔ اگر یہ مقدمہ نہیں ہوگا تو اس شے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُنْحَصِرَةٍ، اگر مقدمہ غیر منحصرہ ہو، لن حسر رفع الاستحالت فی الاتیان بها او بغیرها، اگر یہ مقدمہ غیر منحصر ہوگا تو استحالے کا اٹھانا منحصر ہو جائے گا۔ کس چیز میں؟ کہ آپ اس مقدمے کے ذریعے سے اس کو انجام دیں یا اس مقدمے کے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے انجام دیں۔ عبارت روشن ہے؟ عبارت یہاں پر مصنف نے مشکل بنا دی ہے، کیونکہ اگر عبارت ایسے ہوتی انہا لو کانت منحصرتان لن حسر رفع الاستحالت بہا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُنْحَصِرَةً لَمْ يَنْحَصِرْ رَفْعُ الْإِسْتِحَالَةِ بِهَا، ایسے ہوتا تو عبارت مختصر بھی ہوتی اور واضح بھی ہوتی۔ خلاصہ کلام اس سطر میں یہ کہنا چاہتا ہے، اگر مقدمہ منحصر ہوگا تو ذیل مقدمے کو حاصل کرنے کا طریقہ فقط یہی مقدمہ ہے، اور اگر مقدمہ غیر منحصرہ ہوگا تو ذل مقدمے کو حاصل کرنے کا طریقہ اسی مقدمے میں منحصر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذریعے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دوسرے کے ذریعے سے بھی اور تیسرے کے ذریعے سے بھی۔ مثلا آپ حج پر جانا چاہتے ہیں، اگر مکے کا فقط ایک راستہ ہوگا تو مکے کی طرف جانا فقط اسی راستے کے ذریعے سے ہوگا، اور اگر اس کے چند راستے ہوں گے تو اسی راستے میں منحصر نہیں ہوگا، آپ اس راستے سے بھی جا سکتے ہیں، دوسرے راستوں سے بھی جا سکتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ وقد وقع الخلاف في وجوب المقدمة الواجب شرعا بعد اتفاق العقلاء على وجوبها عقلا، کہتے ہیں کہ عقلی طور پر تو ذل مقدمہ جب مقدمے پر موقوف ہے تو عقلی طور پر تو مقدمہ واجب ہے، یعنی ہر عقل سلیم اس کو تسلیم کرتی ہے کہ جب آپ سے مولا ذل مقدمے کو چاہتا ہے اور یہ ذل مقدمہ مقدمے پر موقوف ہے تو آپ کو مقدمہ انجام دینا پڑے گا، کیونکہ آپ سے ذل مقدمہ چاہا گیا ہے اور ذل مقدمہ مقدمے کے بغیر ممکن نہیں ہے، لہذا عقلی طور پر تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے ذل مقدمہ واجب ہے تو مقدمہ بھی واجب ہوگا۔ اگر مولا آپ کو کہتا ہے بازار سے جا کر گوشت خرید کے لاؤ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جانا پڑے گا، یہ راستہ کراس کرنا پڑے گا، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔ لیکن بس یہ ہے کہ جس طریقے سے
اس مقدمے کی لابدیت کو، اس مقدمے کے وجوب کو ہماری عقل سمجھتی ہے، آیا اسی طریقے سے شارع نے بھی اس مقدمے کو واجب قرار دیا ہے، یا شارع نے خصوصیت سے ایک وجوب شرعی اس مقدمے کے لیے نہیں قرار دیا؟ اس کے اندر نزاع ہے، کیونکہ جھگڑا اس بات میں نہیں ہے کہ عقلاً آیا مقدمہ واجب ہے یا نہیں ہے، وہ تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ جب ذل مقدمہ واجب ہے اور ذل مقدمہ مقدمے کے بغیر نہیں ہو سکتا تو مقدمہ واجب ہے۔ لیکن اس وجوب عقلی کے علاوہ آیا یہاں پر وجوب شرعی بھی ہے؟ یعنی شارع نے بھی کہا ہے کہ یجب علیکم مثلا مقدمہ تو فلاں ہے، یا نہ شارع نے اس کو واجب قرار نہیں دیا؟ وقد وقع الخلاف، وہ کہتے ہیں کہ اختلاف واقع ہوا ہے فی وجوب مقدمۃ الواجب شرعا، اس چیز میں اختلاف واقع ہوا ہے کہ واجب کا مقدمہ واجب ہے شرعاً بعد اتفاق العقلاء علی وجوب عقلا، بعد اس کے کہ عقلاء کا اتفاق ہے کہ عقلاً مقدمہ واجب ہے، لیکن آیا شرعاً واجب ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ وقبل الدخول فی صلب الموضوع نذکر اقسام المقدمہ، کہتے ہیں کہ صلب موضوع میں، اصل موضوع میں وارد ہونے سے پہلے ہم مقدمے کے مختلف اقسام کو ذکر کرتے ہیں، کہ یہاں پر مختلف تقسیمات ہیں مقدمے کی جو مصنف ذکر کرتے ہیں، تقریباً 6 لحاظ سے مقدمے کی تقسیمات ہیں، ان تقسیمات کے بعد اصل بحث میں وارد ہوتے ہیں۔ اچھا، پہلی تقسیم مقدمے کی ہے مقدمہ داخلیہ اور مقدمہ خارجیہ۔ مقدمہ داخلیہ سے مراد ہماری یہ ہے مرکب کا جز۔ آپ دیکھتے ہیں نا ایک شے کو مرکب، اگر ایک مرکب شے آپ کی نظر میں ہو، مثلا جیسے گھر ہے، اب یہ گھر مرکب ہے، ایک طرف سے دیوار ہے، ایک طرف سے چھت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مثلا ستون بھی ہو، تو اب یہ گھر مرکب ہے اینٹوں سے، اور جو مسالہ اس میں استعمال ہوا ہے، اور جو لوہا اس میں استعمال ہوا ہے، دیواریں ہیں، چھت ہے، یہ تمام اجزاء ملے ہیں آپس میں تب جا کے یہ گھر بنا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مرکب۔ ان میں سے ہر ایک جو جز ہے ایک لحاظ سے اس مرکب کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر اجزاء نہیں ہوں گے تو مرکب بھی نہیں ہوگا۔ ان اجزاء کو مقدمہ داخلی کہتے ہیں، یعنی مرکب جن اجزاء پر توقف رکھتا ہے ان اجزاء مرکب کو مقدمہ داخلیہ کہتے ہیں۔ یا مقدمہ خارجیہ ہے۔ مقدمہ خارجیہ سے مراد یہ ہے کہ ایک شے کسی پر موقوف ہو، لیکن جس پر موقوف ہے وہ اس شے کے علاوہ جداگانہ مستقل وجود خارجی رکھتا ہے۔ مثلا شرعی مثال نماز، ہم کہتے ہیں کہ نماز وضو پر موقوف ہے، اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اب اس وضو کو ہم کہتے ہیں مقدمہ خارجیہ۔ کیوں کہتے ہیں مقدمہ خارجیہ؟ اس لیے کہ نماز جو مرکب ہے چند اجزاء کی، تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہونے والی اور سلام پر ختم ہونے والی چیز، یہ چیز متوقف ہے ایک اور شے پر کہ جو اس سے خارج ہے، اس کے علاوہ ہے، باہر ہے۔ وضو نماز کا جز نہیں ہے، نماز جن چیزوں کا مرکب ہے ان کے علاوہ وضو ایک جداگانہ چیز ہے، لیکن اس مرکب کا یعنی نماز کا وجود متوقف ہے اس وضو پر۔ خلاصہ کلام، مقدمہ داخلیہ اور مقدمہ خارجیہ کی یہ تعریف ہے۔ مقدمہ داخلیہ یعنی مرکب کے اجزاء، یعنی وہ چیزیں جن پر ایک شے موقوف ہے
اور ان چیزوں کا وجود اس شے کے علاوہ کوئی مستقل جداگانہ وجود نہیں ہے، کیونکہ اجزاء وہی چیز ہے کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں اور جن کے بننے سے مرکب بنتا ہے. جیسے نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ سارے کے سارے اس کے اجزاء داخلی ہیں یا مقدمہ داخلی ہیں، اور ان کا وجود نماز کے علاوہ جداگانہ مستقل وجود نہیں ہے. لیکن مقدمہ خارجی اس کو کہتے ہیں کہ شے جس پر موقوف ہے لیکن اس شے کا اس ذل مقدمے کے علاوہ جداگانہ مستقل وجود ہے. عبارت کو دیکھیں یہ فَنَقُولُ إِنَّ لِلْمُقَدِّمَةِ تقسیمات مختلفہ، فرماتے ہیں کہ مقدمے کے لیے کچھ مختلف تقسیمات ہیں. الاول، پہلی تقسیم، تقسیمها الى داخلیت و خارجیہ. پہلی تقسیم مقدمے کی یہ ہے کہ یا مقدمہ داخلی ہے یا مقدمہ خارجی ہے. المقدمۃ الداخلیہ، مقدمہ داخلیہ. مقدمہ داخلیہ کیا ہے؟ وَهِيَ جُزْءُ الْمُرَكَّب. مقدمہ داخلیہ یعنی وہی مرکب کا جز، او یا اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہو، او کل ما یتوقف علیہ المرکب، یا ہر وہ چیز کہ جس پر مرکب متوقف ہے، وَلَيْسَ لَهُ وُجُودٌ مُسْتَقِلٌ خَارِجٌ عَنْ وُجُودِ الْمُرَكَّبِ، اور اس کے لیے مرکب کے وجود کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی وجود مستقل نہیں ہے. وَلَيْسَ لَهُ، اور اس شے کے لیے نہیں ہے وجود مستقل، ایک وجود مستقل کہ خارج عن وجود المرکب، جو مرکب کے وجود سے خارج ہو، اس کے علاوہ جداگانہ اس کا وجود نہیں ہے. خود مثال دے رہے ہیں، کالصلاۃ، جیسے نماز، فَإِنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِّنْهَا مُقَدَّمَةٌ دَاخِلِيَّةٌ، کہتے ہیں جیسے نماز کا ہر جز اس کا مقدمہ داخلیہ ہے. کیسے؟ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمُرَكَّبَ مُتَوَقِّفٌ فِي وُجُودِهِ عَلَى أَجْزَائِهِ، اس اعتبار سے کہ مرکب اپنے وجود میں متوقف ہے اپنے اجزاء پر. اگر مرکب کے اجزاء ہوں گے تو مرکب ہوگا، اگر مرکب کے اجزاء نہیں ہوں گے تو مرکب نہیں ہوگا. گھر تبھی گھر بنتا ہے جب دیواریں ہو، چھت ہو، لیکن دیواریں اور چھت نہ ہو تو گھر نہیں ہوگا. فَكُلُّ جُزْءٍ فِي نَفْسِهِ مُقَدِّمَةٌ لِوُجُودِ الْمُرَكَّب، کہتے ہیں کہ ہر جز کو فی نفس ہی آپ دیکھیں، یعنی اس کو تمام اجزاء سے قطع نظر، دوسرے اجزاء سے قطع نظر ہر جز کو دیکھیں مرکب کے وجود کے لیے مقدمہ ہے. ان کل کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ مرکب اور اجزاء میں تو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ان اجزاء کو اگر ملائیں تو وہی مرکب ہے، مرکب بھی ان اجزاء کا مجموعہ ہے. تو یہ کیا مقصد ہوگا کہ ایک شے خود اپنے اوپر متوقف ہے، یہ تو توقف شیء علی نفس سے ہی ہو جائے گا. مرکب اور اجزاء میں تو کوئی فرق نہیں ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں اس عبارت کے اندر، اگر اجزاء کو بشرط الاجتماع دیکھیں، آپ تمام اجزاء کو ملا کر دیکھیں تو واقعا مرکب ہے، لیکن ہر جز کو فی نفس ہی دیکھیں، دوسرے اجزاء سے قطع نظر مرکب کی نسبت سے دیکھیں تو مقدمہ ہے. مثلا گھر کے لیے فقط دیوار کو پورے گھر کی نسبت سے دیکھیں تو مقدمہ ہے. اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. فَكُلُّ جُزْءٍ فِي نَفْسِهِ، ہر جز بذات خود، فی نفسه یعنی دوسرے اجزاء سے قطع نظر. اس عبارت کے نیچے لکھ دیں ای مع قطع النظر عن سائر الاجزاء. فی نفسه کے نیچے ایسے لکھیں ای مع قطع النظر عن سائر الاجزاء، دوسرے تمام اجزاء سے چشم پوشی کرتے ہوئے.
فکل جزء فی نفسہ مقدمۃ لوجود المرکب وانما سمیت داخلیہ. اچھا اس مقدمے کو داخلیہ کیوں کہتے ہیں؟ لأن الجزء داخل فی قوام المرکب. کہتے ہیں اس لیے کہ جز مرکب کے قوام میں داخل ہے، یعنی مرکب کی ذات میں داخل ہے. مرکب کے ذات کو اگر آپ چاہتے ہیں خارج میں وجود دیں تو اس کی ذات اسی سے تشکیل پاتی ہے. فالحمد او الرکوع بالنسبت الی الصلاۃ مقدمۃ داخلیۃ. کہتے ہیں کہ حمد اور رکوع نماز کی نسبت سے مقدمہ داخلیہ ہے. المقدمۃ الخارجیہ. مقدمہ خارجیہ کیسے کہتے ہیں؟ وَهِيَ كُلُّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ. ہر وہ چیز کہ جس پر کوئی چیز موقوف ہو. وَلَهُ وُجُودٌ مُسْتَقِلٌ خَارِجٌ عَنْ وُجُودِ الشَّيْءِ. اور اس کے لیے ایک وجود مستقل ہے کہ خارج عن وجود الشیء، اس شے کے علاوہ اس کا وجود ہے. کل وضوء بالنسبت الی الصلاۃ، جس طریقے سے وضو نماز کی نسبت سے. اب نماز وضو پر موقوف ہے لیکن وضو کا نماز کے علاوہ جداگانہ وجود ہے. یہ پہلی تقسیم. دوسری تقسیم کے بالکل آسان ہے، یا مقدمہ عقلیہ ہے یا شرعیہ ہے یا عادیہ ہے. اچھا مقدمہ عقلیہ کسے کہتے ہیں؟ وہاں پر کہتے ہیں کہ جہاں پر ذل مقدمہ مقدمے پر عقلاً موقوف ہو. عقلی لحاظ سے محال ہے ذل مقدمے کا مقدمے کے بغیر ہونا. اور اگر ذل مقدمہ مقدمے پر موقوف ہے لیکن یہ توقف شرعاً ہو، عقلاً نہیں ہے، شارع کی جانب سے ہے، خوب اس کو کہتے ہیں مقدمہ شرعیہ. یا مقدمہ عادیہ یعنی عادتاً ذل مقدمہ مقدمے کے بغیر نہیں ہوتا. عقلاً محال نہیں ہے لیکن عادتاً ایسے نہیں ہوتا. الثانی عبارت کو دیکھیں. تقسیمها الی عقلیۃ و شرعیۃ و عادیۃ. دوسری تقسیم اس مقدمے کی مقدمہ تقسیم ہوتا ہے عقلیہ، شرعیہ اور عادیہ کی طرف. المقدمۃ العقلیہ. مقدمہ عقلیہ ما یکون توقف ذی المقدمۃ علیہ عقلان. یہ وہ صورت ہے کہ جب ذل مقدمہ اس شے پر ما یکونو ما سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ مقدمہ ہے. یعنی وہ مقدمہ کہ ذل مقدمہ موقوف ہے اس مقدمے پر عقلاً عقلی طور پر. کا توقف الحج علی قطع المسافہ. جس طریقے سے حج متوقف ہے کہ آپ اس مسافت کو طے کریں. عقلی طور پر ایسے اگر آپ مسافت کو طے نہیں کریں گے تو حج نہیں کر پائیں گے. المقدمۃ الشرعیہ یہ کیا ہے؟ ما یکون وہ مقدمہ ہے کہ توقف ذل مقدمۃ علیہ شرعان، کہ جس میں ذل مقدمے کا اس پر توقف شرعی ہو، یعنی عقلی طور پر محال نہیں ہے لیکن شارع کی طرف سے ایسے. کا توقف الصلاۃ علی الطہارہ. جس طریقے سے نماز طہارت پر موقوف ہے. عقلاً محال نہیں ہے کہ نماز طہارت کے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن شارع کہتا ہے کہ نماز وضو کے بغیر نہیں ہو سکتی. المقدمۃ العادیہ ما یکون توقف ذی المقدمۃ علیہ عادتاً. کہ یہ وہ مقدمہ ہے کہ ذل مقدمہ اس پر موقوف ہوتا ہے عادتاً. عرفاً ایسے ہے کا توقف الصعود الی السطح علی نصب السلام. جس طریقے سے عادتاً اگر آپ چھت پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سیڑھی رکھنی پڑے گی، سیڑھی کے بغیر آپ چھت پر نہیں جا سکتے. اب عقلاً بھی محال نہیں ہے نہ شرعاً محال ہے لیکن عادتاً محال ہے. عادتاً آپ سیڑھی کے ذریعے سے جاتے ہیں. اچھا تیسری تقسیم مقدمے کی ہے، یا مقدمۃ الوجود ہے یا مقدمۃ الصحت ہے یا مقدمۃ الوجوب ہے یا مقدمۃ العلم ہے. دیکھیں یہ تیسری تقسیم ہے.
اس تیسری تقسیم کے اندر ابتدائی پہلی دونوں تقسیموں کے علاوہ معیار ہے، کیونکہ پہلی تقسیم میں معیار خود مقدمہ تھا، مقدمے کو بلحاظ نفسہا، خود مقدمے کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے، پھر کہہ رہے تھے مقدمہ یا داخلی ہے یا خارجی ہے، داخلی ہے یعنی جزء مرکب، اور خارجی ہے یعنی جو جزء مرکب نہ ہو۔ دوسری تقسیم میں جو ہم نے مقدمے کے بارے میں بیان کی وہ حاکم کے لحاظ سے تھا۔ اس مقدمے میں جو ہم کہہ رہے تھے کہ ذو المقدمہ مقدمے پر توقف رکھتا ہے، اس کا حکم کرنے والا کون ہے؟ یہ جو ذو المقدمہ مقدمے پر موقوف ہے، یا حکم کرنے والا ایک مرتبہ عقل ہے، ایک مرتبہ شرع ہے، اور ایک مرتبہ عادت ہے۔ بس وہاں پر تقسیم حاکم کے لحاظ سے تھی کہ جو حکم کرے کہ ذی المقدمہ مقدمے پر کیوں موقوف ہے۔ لیکن اب جو ہم یہ تیسری تقسیم بیان کر رہے ہیں یہ ذو المقدمے کے اعتبار سے ہے۔ ذو المقدمے کے اعتبار سے مقدمہ 4 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے، یا مقدمہ وجود ہے۔ مقدمہ وجود ہے یعنی کیا؟ یعنی ذو المقدمے کا وجود مقدمے پر موقوف ہے، اس کو کہیں گے مقدمہ وجود۔ یا مقدمہ صحت ہے، یعنی ذو المقدمے کا صحیح ہونا مقدمے پر موقوف ہے۔ یا مقدمہ وجوب ہے، یعنی ذو المقدمے کا وجوب مقدمے پر موقوف ہے۔ یا مقدمہ علم ہے، مقدمہ علم ہے یعنی کیا؟ یعنی ذی المقدمے کا خارج میں متحقق ہونا ہمارے لیے تبھی یقینی ہو سکتا ہے جب اس مقدمے کو حاصل کریں۔ یعنی مقدمہ علم تحقق ذی المقدمہ ہے۔ مقدمۃ العلم یہ ہے کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ ذی المقدمہ متحقق ہو گیا ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری بحث جو یہاں پر ہے وہ کہاں پر ہے؟ آیا مقدمہ وجود میں ہے یا مقدمۃ العلم میں ہے؟ کہاں پر ہے ہماری بحث؟ نزاع ہماری کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ ہماری نزاع مقدمۃ الوجود میں ہے اور مقدمہ صحت میں ہے، یعنی پہلی 2 قسموں میں ہے۔ اما جو 2 اور قسمیں ان میں ہمارا جھگڑا نہیں ہے۔ عبارت کو دیکھیں، الثالث فرماتے ہیں کہ تیسری تقسیم، تقسیمھا مقدمے کا تقسیم ہونا، الی مقدمۃ الوجود والصحت والوجوب والعلم، یعنی مقدمۃ الوجود، مقدمۃ الصحہ، مقدمۃ الوجوب، مقدمۃ العلم۔ الملاک فی ھذا التقسیم غیر الملاک فی التقسیمین الماضیین۔ کہتے ہیں اس تقسیم کے اندر جو ہمارا ملاک اور معیار ہے گزشتہ دونوں تقسیموں کے ملاک کے علاوہ ہے۔ فإن الملاک فی التقسیم الاول، پہلی تقسیم جو مقدمہ داخلیہ اور خارجیہ والی تھی، اس تقسیم میں جو ملاک تھا وہ کیا تھا؟ ہوا تقسیم المقدمہ بلحاظ نفسہا، وہاں پر مقدمے کو تقسیم کیا جا رہا تھا خود مقدمے کے اعتبار سے کہ یا داخل ہے یا خارج ہے۔ وفی الثانی، اور دوسری تقسیم میں معیار کیا تھا؟ یعنی فإن الملاک فی الثانی، یعنی فی التقسیم الثانی، دوسری تقسیم میں تقسیمھا بلحاظ حاکمھا، وہاں پر مقدمے کو تقسیم کر رہے تھے کہ اس مقدمے کا حکم کرنے والا کون ہے؟ وَهُوَ إِمَّا الْعَقْلُ أَوِ الشَّرْعُ أَوِ الْعَادَةُ، حاکم یا عقل تھی یا شرع ہے یا عادت ہے۔ وفی التقسیم الثالث، اور تیسری تقسیم میں ملاک اور معیار کیا ہے؟ تقسیمھا باعتبار ذیھا، یہ تقسیم ذو المقدمے کے اعتبار سے ہے۔ وَإِلَيْكَ الْبَيَانُ، یعنی یہ بیان تمہارے سامنے ہے، لو ابھی پڑھو۔ مقدمۃ الوجود وہی ما یتوقف وجود ذی المقدمۃ علیہ،
فرماتے ہیں کہ مقدمہ وجود یعنی وہ مقدمہ کہ ذل مقدمے کا وجود متوقف ہو جس پر، کتوقف المسبب علی سببہ، جس طریقے سے مسبب یعنی معلول کا توقف ہے علی سببہ اپنی علت پر، جیسے معلول علت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اثر مؤثر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مقدمۃ الصحہ ہی ما تتوقف صحۃ ذل مقدمۃ علیہا، یہ وہ مقدمہ ہے کہ جس میں ذل مقدمے کی صحت، اس کا صحیح ہونا اس مقدمے پر موقوف ہے، کتوقف صحت العقد الفضولی علی اجازت المالک، جس طریقے سے عقد فضولی متوقف ہے مالک کی اجازت پر، کہ فقہ کے اندر آپ نے پڑھا ہے ہمارے پاس ایک عقد فضولی ہوتا ہے۔ عقد فضولی یہ ہے کہ مال میرا ہے، کوئی میرا دوست اس میرے مال کو بیچ دیتا ہے، اچھا اس نے مجھ سے اجازت نہیں لی تھی، میری اجازت کے بغیر اس نے بیچ دیا، اب وہ معاملہ میری اجازت پر متوقف ہے کیونکہ میں مالک ہوں، جب تک میں اجازت نہیں دوں گا وہ بیع درست نہیں ہوگی۔ تو اب جو مالک کی اجازت ہے یہ مقدمہ صحت بیع ہے، کتوقف صحت عقد الفضولی، العقد الفضولی مزیدار نہیں ہے، وہ عقد فضولی تھوڑی ہوتا ہے، فضولی کا عقد ہوتا ہے، فضولی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو مالک کی اجازت کے بغیر کوئی چیز بیچ دیتا ہے، لہذا اس عقد پر الف لام نہیں ہونا چاہیے، مضاف اور مضاف الیہ کی شکل میں ہونا چاہیے، کتوقف صحت عقد الفضولی علی اجازت المالک، مالک کی اجازت پر۔ اچھا، تیسری قسم مقدمۃ الوجوب، مقدمہ وجوب ہے ما یتوقف وجوب ذل مقدمۃ علیہا، فرماتے ہیں کہ مقدمہ وجوب وہ مقدمہ ہے کہ ذل مقدمے کا وجوب جس پر موقوف ہو، کا توقف وجوب الحج علی الاستطاعت، جس طریقے سے حج کا وجوب موقوف ہے کس چیز پر؟ استطاعت پر، جب تک انسان مستطیع نہیں ہوگا اس پر وجوب حج نہیں آئے گا۔ چوتھی قسم مقدمۃ العلم ہے یا ما یتوقف العلم بتحقق ذل مقدمۃ علیہا، یہ مقدمہ وہ ہے کہ ذل مقدمے کا متحقق ہونا، خارج میں وجود پانا، ذل مقدمے کے تحقق کا علم متوقف ہو مقدمے پر، کہ یعنی ہمیں یقین تب حاصل ہوگا کہ یہ ذل مقدمہ خارج میں متحقق ہو گیا جب اس مقدمے کو آپ انجام دیں گے۔ کتوقف العلم بالصلاۃ الی القبلۃ علی الصلاۃ الی الجہات الاربع، آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ کس طرف ہے، اور اس طرف سے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ خب یہ آپ کو کب علم حاصل ہوگا کہ آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھی؟ ایک طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھے آپ کو یقین ہو جائے گا؟ نہ، ممکن ہے دوسرے طرف ہو۔ دو طرفوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا آپ کو یقین ہو جائے گا؟ نہ، ممکن ہے دوسرے دونوں طرفوں کی طرف ہو کعبہ۔ تین طرفوں کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی آپ کو یقین ہو جائے گا؟ نہ، ممکن ہے اس چوتھے طرف کی طرف ہو۔ جب چاروں طرف، چاروں جہتوں میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ مقدمہ علم ہے۔ والنزاع فی وجوب المقدمۃ وعدمہ انما هو فی القسمین الاولین، فرماتے ہیں کہ مقدمہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے، جھگڑا اور نزاع پہلی دو قسموں میں ہے، یعنی مقدمہ وجود اور مقدمہ صحت میں، ای مقدمۃ الوجود والصحہ، واما مقدمۃ الوجوب، لیکن مقدمہ وجوب میں تو اصلاً جھگڑا نہیں ہے، فَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ مَحَطِّ النِّزَاعِ، یہ محل نزاع سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهَا
اگر یہ مقدمہ وجوب نہ ہوتا، لأنہا بتحقیق یہ مقدمہ وجوب، لولا المقدمہ اگر یہ مقدمہ نہ ہوتا، لما وصف الواجب بالوجوب تو واجب وجوب کے ساتھ متصف نہیں ہو پائے گا۔ مقدمہ واجب میں ہماری بحث یہ ہے کہ مقدمے کا وجود یا مقدمے کا وجوب اس واجب سے جنم پاتا ہو، نشأت پاتا ہو۔ مقدمہ کیوں واجب ہے؟ اس لیے کہ وہ ذی المقدمہ واجب ہے، تو مقدمے کا وجوب ذی المقدمے کے وجوب سے نکلنے والا ہو۔ کیونکہ ذی المقدمہ واجب ہے لہذا یہ مقدمہ واجب ہے۔ یہ بات تو اس جگہ پر ہے نا۔ لیکن مقدمہ وجوب میں اگر یہ مقدمہ وجوب نہیں ہوگا تو اصلاً واجب ہی وجود میں نہیں آئے گا۔ لأنها لولا المقدمة لما وصف الواجب بالوجوب فكيف تجب المقدمة بالوجوب الناشی من قبل الواجب، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ مقدمہ واجب ہو جائے؟ فكيف تجب المقدمة، پھر کس طریقے سے مقدمہ واجب ہوگا؟ کس وجوب سے؟ بالوجوب، اس وجوب کی وجہ سے کہ الناشی من قبل الواجب، کہ جو واجب کی طرف سے آتا ہے۔ حالانکہ مقدمہ وجوب میں جو مقدمے کی طرف وجوب آ رہا ہے وہ واجب سے نہیں آ رہا، بلکہ واجب کو جو وجوب مل رہا ہے اس مقدمے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ المشروط وجوبہ بہا، وہ واجب کے جس واجب کا وجوب خود مشروط ہے اس مقدمے کے ساتھ۔ عبارت تھوڑی سی سنگین ہے، عبارت کو سمجھیے گا۔ کہہ رہے مقدمہ وجوب محل نزاع سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محل نزاع وہاں پر ہے جہاں پر مقدمے کی طرف جو وجوب جا رہا ہے وہ واجب کی وجہ سے ہے، وہاں پر بحث ہے۔ لیکن مقدمہ وجوب میں واجب کی طرف جو وجوب آ رہا ہے وہ مقدمہ وجوب کا ہے۔ عبارت تھوڑی سی سنگین ہے، توجہ فرمائیے گا۔ وَأَمَّا الْمُقَدَّمَةُ الْعِلْمِيَّةُ، لیکن مقدمہ علمیہ فَلَا شَكَّ فِي خُرُوجِهَا عَنْ مَحَطِّ النِّزَاعِ، اس کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ محل نزاع سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهَا وَاجِبَةٌ عَقْلًا لَا غَيْرٌ، اس لیے کہ یہ مقدمہ علمیہ فقط واجب عقلی ہے، واجب شرعی نہیں ہے۔ البتہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو مصنف علت ذکر کر رہا ہے وہ مزیدار علت نہیں ہے۔ کیوں مقدمہ علمیہ محل بحث سے خارج ہے؟ آغا سبحانی دامہ ظلہ العالی فرماتے اس لیے کہ اس کا وجوب فقط وجوب عقلی ہے۔ خب یہ تو صرف اس مقدمے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ آپ نے ابتدائی بحث میں بیان کیا کہ مقدمے کے جتنے بھی اقسام ہیں وہ سارے کے سارے وجوب عقلی رکھتے ہیں۔ اب یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی کہ یہ مقدمہ کیونکہ وجوب عقلی رکھتا ہے لہذا محل بحث سے خارج ہے۔ اب یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے نا۔ یا پھر آپ کہیں کہ نہ، اس کا وجوب فقط کیونکہ وجوب عقلی ہے لہذا مقدمے سے خارج ہے۔ بھئی کیوں اس کا وجوب فقط وجوب عقلی ہے؟ وجوب شرعی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کو تو آپ نہیں بیان کر رہے۔ تو یہ مصنف جو یہاں پر علت بیان کر رہا ہے یہ علت مزیدار نہیں ہے انصافا، اس کے بارے میں اور بیان ہونا چاہیے، یہ بیان تھوڑی ہے۔ اگر اس کا بیان آپ کہیں تو میں دوسرے الفاظ میں بیان ذکر کر سکتا ہوں کہ یہاں پر یہ محل بحث اس لیے خارج ہے کہ مقدمہ علمیہ میں اگر آپ غور کریں تو بحث یہ نہیں ہے کہ ذیل مقدمے کا تحقق مقدمے کی خارجیت پر ہے۔ ذیل مقدمے کا تحقق اس مقدمہ علم پر موقوف نہیں ہے، بلکہ آپ کا جاننا اس مقدمہ علم پر موقوف ہے۔ پس در حقیقت یہاں پر ذل مقدمے کا وجود مقدمہ علم پر موقوف نہیں ہے،
یہ علت بیان اگر کرتے تو بہتر تھا۔ بہرحال فإنها واجبۃ عقلا لا غیر، آقا کے بقول یہ فقط وجوب عقلی رکھتا ہے نہ کہ وجوب شرعی کو، یعنی چی ولو ورد فی الشرع الامر بالصلاۃ الی الجہات الاربعہ، اگر شریعت میں امر وارد ہوتا کہ نماز آپ چاروں طرف پڑھیں، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ گویا کہ اشکال مقدر کا جواب ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ بابا آپ کہہ رہے مقدمہ علمیہ فقط عقلیہ ہوتا ہے، شریعت کے اندر جو امر آیا ہے کہ آپ اگر ایسے جنگل میں ہوں کہ جہاں پر آپ کو جہت کا پتہ نہ ہو اور آپ کے پاس وقت بھی موجود ہے تو چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، خب اس امر کو کیا کہیں گے آپ؟ امر تو آیا ہے، ہم کہیں گے یہ امر شرعی نہیں ہے بلکہ امر ارشادی ہے، کہ انشاءاللہ کسی مناسبت سے میں اس امر ارشادی اور امر مولوی کی وضاحت کروں گا۔ یعنی یہ ارشاد ہے حکم عقل کی طرف، شارع ہونے کے اعتبار سے حکم نہیں کر رہا، بلکہ جو حکم آپ کی عقل سمجھتی ہے یہ اسی کی طرف رہنمائی ہے۔ ولو ورد فی الشرع الامر بالصلاۃ الی الجہات الاربعہ، اگر شریعت میں امر وارد ہو جائے کہ نماز کو چاروں طرف رخ کر کے پڑھیں تو فهو ارشاد الی حکم العقل، یہ در حقیقت ارشاد اور رہنمائی ہے حکم عقل کی جانب۔